السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عامر لیاقت حسین، میں پاکستان ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کے سب سے بڑے نیوز چینل بول کی اسکرین پر ایسے نہیں چلے گا۔ ناظرین محترم، آج بھی بہت ہنگامہ خیز دن رہا۔ آج گو کہ ریاستہائے متحدہ امریکہ میں آج یوم آزادی کی تقریبات منائی جا رہی ہیں، لیکن یہاں پر یوم JIT کی تقریبات منائی جا رہی ہیں، اور اسلام آباد میں آج بھی بہت ہی تند و تیز ہوائیں، جو سیاسی تند و تیز ہوائیں ہیں وہ چلتی رہیں، اور ان کا درجہ حرارت کم از کم 52 ڈگری سینٹی گریڈ تھا۔ اور جو باتیں آج ہوئی ہیں بڑی افسوسناک باتیں ہوئی ہیں۔ آج بہت دنوں کے بعد میدان میں اترے ہیں جناب طلال چودھری صاحب، جناب دانیال عزیز صاحب، اور انہوں نے آتے ہی وہی سب کچھ کیا جو کہ ماضی میں وہ کرتے رہے ہیں۔ دانیال عزیز صاحب سے جو توقعات تھیں وہ ان پر پورے اترے، اور انہوں نے اسی طرح کی گفتگو کی جو دلوں کو تکلیف پہنچانے کا بھی باعث بن سکتی ہے، اور جس سے بہت ہی سینکڑوں، بلکہ میں سینکڑوں کا لفظ تو بہت احتیاط سے استعمال کر رہا ہوں، لیکن کروڑوں دلوں کی انہوں نے آج پھر دل آزاری کی ہے۔ دانیال عزیز صاحب نے آج جو باتیں کی ہیں پہلے میں آپ کو وہ سنانا چاہوں گا، اور بہت آگے مزید پیش رفت ہے۔ کل 5 جولائی ہے، اور 5 جولائی کو کیا ہونا ہے آپ سب جانتے ہیں کہ محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ JIT کے سامنے پیش ہونے جا رہی ہیں، اور انہوں نے ٹویٹ بھی کر دیا، وہ میں آپ کو تھوڑی دیر میں بتاتا ہوں انہوں نے کیا ٹویٹ کیا ہے۔ لیکن پہلے ذرا دانیال عزیز صاحب کیا فرما رہے ہیں، اور اس کے بعد طلال چودھری صاحب کیا فرما رہے ہیں، لیکن دانیال عزیز صاحب نے تو آج حد ہی کر دی۔ دیکھیے، آخرکار پاکستان مسلم لیگ نون بھی تو ہے جن کا عدالت میں نام تک نہیں ہے، وہ بھی پیش ہو رہی ہیں۔ عدالت نے ان کا نام نہیں لکھا، ایک ٹارگٹڈ کیمپین چلائی گئی پورا 1 سال، اور ان کا ذکر تک نہیں ہے آرڈر میں، وہ بھی پیش ہو رہی ہیں۔ بچے بھی پیش ہو رہے ہیں، جس کو بلایا جا رہا ہے پیش ہو رہا ہے، صرف ایک شخص نہیں پیش ہو رہا۔ اور پتہ کیا چل رہا ہے کہ جناب ان کو سیر کروائی جا رہی ہے پارا چنار کی۔ پتہ کیا چل رہا ہے کہ ANP اور پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے ہمیں تو اجازت ہی نہیں ملی وہاں جانے کی۔ ناظرین محترم، میں انتہائی ذمہ داری کے ساتھ مگر بہت تکلیف کے ساتھ یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ دانیال عزیز صاحب نے کہا کہ پارا چنار کی سیر کرائی جا رہی ہے۔ I beg your pardon جناب دانیال عزیز صاحب، پارا چنار کی سیر کا لفظ آپ نے استعمال کیا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ وہاں پر کتنی عورتیں بیوہ ہوئی ہیں، آپ جانتے ہیں کہ وہاں پر کتنے بچے یتیم ہوئے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ کتنی ماؤں نے اپنے بچوں کی نعشوں پر ماتم کیا ہے، کیا آپ کو اندازہ ہے؟ اور پارا چنار کی سیر کون کرا رہا ہے؟ عمران خان صاحب کو فوج کرا رہی ہے، یا پارا چنار کی سیر کے لیے قمر باجوہ صاحب تشریف لے گئے تھے؟ آپ کے وزیر اعظم کو تو یہ توفیق نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے تو ان کو یہ عزت نہیں بخشی، اللہ تعالیٰ نے ان کی جھولی میں یہ توفیق عطا نہیں فرمائی کہ وہ پارا چنار جاتے، لوگوں کے زخموں پر نمک چھڑکنے کے بجائے مرہم لگاتے، لیکن وہ اسلام آباد میں بیٹھ کر نمک چھڑکتے رہے۔ آپ کے وزیر اعظم صاحب کو تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ لال و گوہر بخشے ہی نہیں کہ وہ غریبوں کے مسیحا بنتے، دکھ درد کے ساتھی بنتے، لیکن جو لوگ پارا چنار گئے، آپ نے کہا وہ پارا چنار کی سیر کو گئے ہیں۔ اگر دانیال عزیز صاحب کسی کی میت پر جانا، دھرنا ختم کرانا، لوگوں کے ساتھ تعزیت کرنا سیر ہے آپ کے نزدیک، تو میں لعنت بھیجتا ہوں ایسے اسٹیٹمنٹ پر، میں لعنت بھیجتا ہوں۔ مجھے کوئی شرمندگی نہیں ہے اپنے الفاظ پر، لیکن پارا چنار کی سیر کا لفظ آپ نے استعمال کر کے کروڑوں پاکستانیوں کی دل آزاری کی ہے، اور آپ نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا سے آپ ہی لوگوں نے ملایا ہے محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کو۔ مجھے شرم آتی ہے کہ میں اس ملک کا ایک حصہ ہوں اور پیدا ہوا ہوں کہ جہاں پر آپ جیسے لوگ وزیر اور مشیر کے عہدے پر فائز ہیں، کہ جہاں پر لوگ مر رہے ہیں، جن کی لاشیں گر رہی ہیں، اور آپ اس جگہ پر تعزیت کے لیے جانے کو پارا چنار کی سیر کہہ رہے ہیں، سیر کہہ رہے ہیں آپ۔ افسوس کی بات ہے، آپ کو تو شرم آنی چاہیے جناب دانیال عزیز صاحب۔ آپ روا روی میں نہیں کہہ گئے، بہت سوچ سمجھ کر آپ نے کہا۔ پہلے تو آپ نے کہا ان کو سیر کرائی جا رہی ہے، تو کرا کون رہا ہے؟ سیکیورٹی کلیئرنس کے بعد جناب عمران خان صاحب وہاں تشریف لے گئے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سیکیورٹی کلیئرنس فوج نے دی تھی، اور فوج سیر کرا رہی ہے۔ آپ انتہائی ذومانے انداز میں فوج پر بھی تنقید کر رہے ہیں، اور پارا چنار میں جہاں لوگ
ذبح کر دیے گئے، جہاں پر قتل ہوئے، جہاں پر 1981 سے لے کر 2017 تک نعشیں گر رہی ہیں، آپ نے اس وادی کا، اس مقام کا، شہیدوں کا، لوگوں کا اور وہاں پر لقمہ اجل بننے والوں کا مذاق اڑایا ہے۔ آپ نے توہین کی ہے پارا چنار کی سیر کہہ کر، لیکن میں تو آپ سے یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ آپ اپنے الفاظ واپس لیں۔ میں یہ ضرور کہوں گا کہ میں ایسے ہر اسٹیٹمنٹ پر لعنت بھیجتا ہوں کہ جو لوگوں کی داد رسی نہ کر سکے بلکہ ان کے دکھوں کو مزید بڑھاوا دے اور ستم بالائے ستم ڈھائے۔ افسوس، صد افسوس کہ آپ جیسے لوگ بھی ہمارے ملک میں پائے جاتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جناب دانیال عزیز نہیں بلکہ طلال چودھری صاحب فرما کیا رہے ہیں، اور وہ فرماتے فرماتے یہ بھول گئے کہ وہ کہہ کیا گئے۔ یہ منی ٹریل، حسین نواز کی منی ٹریل، اس کے مرحوم والد سے لے کر، اس کے مرحوم والد سے لے کر اس کے اپنے تک ایک ایک سچ، حسین نواز کی منی ٹریل، اس کے مرحوم والد سے لے کر، اس کے مرحوم والد سے لے کر قوم بھی جانتی ہے، مگر یہاں افسوس سے کہنا پڑتا ہے، یہاں کھیل کھیلے جاتے ہیں۔ جناب میاں محمد نواز شریف صاحب، میں آپ کو انہی لوگوں سے ہوشیار کر رہا ہوں۔ میں پہلے دن سے آپ کو ہوشیار کر رہا ہوں کہ دانیال عزیز، طلال چودھری، نہال ہاشمی، محسن رانجھا، آصف کرمانی، ان سب سے ہوشیار رہیں۔ دیکھیے انہوں نے آپ کو ہی انتقال پرملال کے گہوارے میں ڈال دیا ہے اور آپ کو ہی مرحوم قرار دے دیا ہے، آپ کے بچے کو یتیم بنا دیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ حسین نواز کے مرحوم والد۔ یہ ہیں وہ لوگ جو آپ کی صفوں میں موجود ہیں اور جو آپ کی آستینوں میں موجود ہیں، لیکن آپ کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی ہے۔ میاں محمد نواز شریف صاحب، آج آپ اگر مشکل کن صورتحال سے دوچار ہیں اور آج آپ مشکلات کا شکار ہیں، تو اس کا صرف اور صرف ایک ہی سبب ہے کہ آپ کے ارد گرد وہ لوگ ہیں جو آپ سے محبت نہیں کرتے، بلکہ در حقیقت وہ محبت کرتے ہیں اپنے مقام سے، اپنے عہدے سے جو آپ کی وجہ سے ان کو ملا ہے، ورنہ انہیں کون جانتا تھا۔ اور یہ آپ کو کہہ رہے ہیں مرحوم۔ ویسے تو مرحوم اچھی بات ہے، مرحوم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، اور مرحوم کو ضروری نہیں ہے کہ کسی مردہ کو ہی کہا جائے، یہ بات بھی درست ہے۔ کسی مردہ کے لیے لفظ مرحوم لگانا ضروری نہیں ہے شریعت میں، شریعت مطہرہ میں تو ہر انسان کو مرحوم کہنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے۔ لیکن ہمارے ہاں چونکہ ایک رواج ہے، ہمارے ہاں چونکہ ایک نظام ہے کہ ہم انتقال کے بعد کسی کو مرحوم کہتے ہیں، جو کہ غلط ہے۔ انتقال سے پہلے بھی آپ کسی کو مرحوم کہہ سکتے ہیں، مگر دانیال عزیز صاحب نے اس باریکی کی بنیاد پر آپ کو مرحوم نہیں کہا ہے۔ انہوں نے یہ سوچ کر کہا ہے کہ آپ خدا نخواستہ انتقال فرما چکے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، تندرستی دے، لیکن اگر ایسے لوگ آپ کے ساتھ ہیں تو اللہ ہی حافظ ہے۔ دیکھیے آگے طلال چودھری صاحب کیا فرما رہے ہیں کہ مشرف کو کٹہرے میں لا کر کھڑا کیا جائے، مشرف کو ہم کٹہرے میں لے کر آئے، ایک طرف سمن پہ سمن اور دوسری طرف سمن بکمن کھڑے ہیں، اور وہ ناچ ناچ کر قانون پاؤں تلے روند رہا ہے۔ یہ قانون کا اطلاق ایک جیسا نہیں ہونا چاہیے کیا؟ ایک اشتہاری مدعی بنا ہوا ہے، ایک مشرف ناچ ناچ کے قانون کا مذاق اڑاتا ہے۔ سمن بھیجیں لیکن ہر ایک کو بھیجیں، سمن قانون کے مطابق ہر ایک کو بھیجیں، عمل درآمد بھی سپریم کورٹ کے حکم پر ایک جیسا ہونا چاہیے۔ ناظرین محترم، میں نے کل بھی عرض کیا تھا، میں آج پھر عرض کروں گا، آپ لوگ مقدس ہستیوں، صحابہ کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات عرفہ والا، اہل بیت اطہار اور خلفائے راشدین کو اپنی گفتگو میں لانے سے پرہیز کریں۔ یہاں بھی آپ نے پرہیز نہیں کیا اور اب آپ نے قرآنی آیات کی توہین کی ہے۔ سمن کو آپ نے، ایک تو آپ نے قرآن کے الفاظ غلط پڑھے، یہ سمن بکمن نہیں ہے، یہ ثمن بکمن ہے۔ ثمن بکمن امیٌ فہم لا یرجعون، یہ قرآن کی آیت ہے، اور ایک اور مقام پر بھی ثمن بکمن کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ آپ نے سمن کو ثمن بکمن سے ملا دیا۔ شرم آنی چاہیے آپ کو بھی، اور شرم آنی چاہیے آپ کو یہ اسکرپٹ لکھ کر دینے والوں کو، اور شرم سے ڈوب مرنا چاہیے جو قرآن کا مذاق اڑا رہے ہیں، جو سمن کو ثمن بکمن سے
ریلیٹ کر رہے ہیں. آپ نے کہا کہ سمن ان کو جاری کرنا چاہیے اور جو جن کو جاری نہیں کیا جا رہا, اور یعنی سمن کو ثمن بکمن آپ نے بنا دیا ہے. آپ کو شرم نہیں آتی, آپ لوگوں کی نہ شرم رہی ہے نہ کوئی حیا رہی ہے. آپ نے قرآن کو, آپ نے رسول کو, آپ نے اہل بیت اطہار کو, آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو کیا سمجھ لیا ہے؟ جناب طلال چودھری صاحب, ہے کیا آپ لوگوں کی اوقات کہ آپ قرآن اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑائیں؟ آپ کو کس نے کہا کہ آپ ہر چیز کو اللہ اس کے رسول کے ساتھ ریلیٹ کریں؟ آپ لوگ مجرموں کی طرح پیش ہو رہے ہیں. آپ لوگوں کو جی آئی ٹی بلا رہی ہے, آپ کو عدالت نے گاڈ فادر قرار دیا ہے, آپ کو 5 ججوں نے صادق اور امین قرار نہیں دیا ہے, اور آپ اس کے باوجود جو صادق اور امین کا گھرانہ ہے, پہلے اس گھرانے پر آپ نشتر چلاتے ہیں, پھر اس صادق اور امین کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے اوپر آپ نشتر چلاتے ہیں, اور جب اس پر بھی آپ کا بس نہیں چلتا تو سمن کو ثمن بکمن سے آپ ملا دیتے ہیں, آپ قرآن سے ملا دیتے ہیں عدالتی سمن کو. میں کیا کہوں آپ کے بارے میں؟ میں تو سخت الفاظ بھی استعمال نہیں کر سکتا. میرا تو جی نہیں چاہتا کہ میں ان معاملات پر بات کروں, لیکن دکھ ہوتا ہے. میں بات نہیں کروں گا تو کون کرے گا؟ اس لیے کہ یہ باریکیاں کوئی دیکھ نہیں رہا ہے کہ آپ کر کیا رہے ہیں. پہلے سیدہ زینب سلام اللہ علیہ سے ملایا گیا, اس کے بعد کل خلفائے راشدین کے ساتھ جن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی رقم کا اپنی رقم سے موازنہ کیا گیا, خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی دولت کا اپنی دولت سے موازنہ کیا گیا, اور آج ثمن بکمن کا ثمن, ایک تو سمن بکمن آپ نے قرآن غلط پڑھا, زیر زبر غلط کیے, اور اس کے بعد ثمن بکمن آپ نے اس کا بھی آج, اب میں یہ نہیں کہہ سکتا کیونکہ میں کسی کے دل میں نہیں بیٹھا ہوں کہ آپ نے مذاق اڑایا, لیکن آپ نے ریلیٹ کیا, آپ نے ریلیٹ کیا سمن کے ساتھ. مجھے بہت دکھ ہو رہا ہے جناب طلال چودھری صاحب, مجھے شرم آ رہی. کاش آپ میرے سامنے ہوتے تو میں گفتگو کرتا آپ سے بیٹھ کر اور پوچھتا کہ طلال چودھری صاحب مسئلہ کیا ہے آپ کے ساتھ, پرابلم کیا ہے آپ کو, اور دانیال عزیز صاحب آپ کو کیا مسئلہ ہے. آپ لوگ پہلے اپنا بیک گراؤنڈ دیکھیے, آپ کا مسلم لیگ سے تعلق کیا تھا, آپ لوگ کون ہیں مسلم لیگ میں. ایک صاحب نے پوری زندگی مشرف صاحب کے ساتھ گزار دی, دوسرے صاحب ابھی جمعہ 8 دن 9 دن شاعر ہو گئے. یعنی آپ کا مسلم لیگ سے کیا تعلق ہے؟ آپ کون ہیں مسلم لیگ میں؟ آپ کیوں مسلم لیگ کو تباہ و برباد کرنے پر تلے ہوئے ہیں؟ میاں محمد نواز شریف کے ساتھ جو آپ لوگ سلوک کر رہے ہیں, میاں صاحب میں پھر کہتا ہوں, یہ میرے خیال سے میں کوئی 20-25ویں مرتبہ کہہ رہا ہوں کہ یہ لوگ آپ کے دشمن ہیں. اصل میں آپ دشمن تلاش کرتے پھر رہے ہیں تحریک انصاف کی صفوں میں, آپ دشمن تلاش کرتے پھر رہے ہیں دیگر سیاسی جماعتوں پاکستان پیپلز پارٹی کی صفوں میں. دیکھا جائے تو دشمن آپ کی اپنی صفوں میں موجود ہیں, آپ کو اپنے ہی ڈس رہے ہیں, آپ کی اپنی آستینوں میں سانپ پل رہے ہیں, آپ کے اپنے پاس ایسے لوگ موجود ہیں جن کے ہاتھوں میں خنجر ہیں, آپ ہی کے دربار میں ابو لولو فیروز موجود ہیں, آپ ہی کے پاس کوئی عبد الرحمن ابن ملجم موجود ہے. دیکھیے, تلاش کیجئے, کہیں آپ کے ساتھ کوئی وار نہ کر جائیں. یہ جس طرح سے باتیں کر رہے ہیں, ان باتوں کو قوم بھی سن رہی ہے, سپریم کورٹ بھی سن رہی ہے, فوج بھی سن رہی ہے, ریاستی ادارے بھی سن رہے ہیں, اور ان کی زبانوں کو کوئی لگام ڈالنے والا نہیں ہے. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ, کہ آج قرآن کی آیات بچی تھیں ان کو بھی نہیں چھوڑا, اور کہاں سمن کہاں ثمن بکمن. العیاذ باللہ, معاذ اللہ, استغفر اللہ. آصف کرمانی صاحب. اسی کو انصاف کہتے ہیں. ذاتی پسند, ذاتی ناپسند, یا جی یہ بات مجھے کنوینینٹ نہیں ہے, یہ میرے لیے انکنوینینٹ ہے, اس لیے میں نہیں یہ کر سکوں گا, تو اس طرح انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوتے. جیسے کل میں نے کہا تھا, آئی ریپیٹ اگین, آئی اسٹریس اگین, کہ انکوائری یہ جو ہو رہی ہے یہ اس وقت تک رپورٹ نامکمل ہوگی اور اس رپورٹ کی کوئی ساکھ نہیں ہوگی جب تک ہمارا جو مین وٹنس, مین ڈیفنس ہے, قطر کے جو پرنس ہیں, قطر کے جو شہزادے ہیں, ان کے بیان کو ان پرسن یا ادروائز اس رپورٹ میں شامل نہیں کیا جاتا. جناب آصف سعید کرمانی صاحب, میں چونکہ آپ کے فادر کو انکل کہتا تھا
احمد سعید کرمانی صاحب ایک بہت بڑے آدمی تھے، لہٰذا میں بہت دس بستہ آپ سے عرض کروں گا، ایک تو اچھل اچھل کے بات کرنا بند کریں، آپ ایڑیوں پر اچھل کر جو آپ گفتگو کرتے ہیں اس کو ذرا بند کریں۔ آپ کے والد کا انداز گفتگو بہت حسین تھا، بہت شاندار تھا، اور بہت بالغ النظری پر مشتمل وہ گفتگو کیا کرتے تھے، لیکن آپ ایڑیوں کے بل گفتگو کرتے ہیں، پنجوں کے بل بلکہ کرتے ہیں، اچھل اچھل کر آپ باتیں کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ آپ پریشان بالکل نہ ہوں، جو آپ نے قطری شہزادے کی بات کی ہے، یعنی شہزادہ حمد بن جاسم، تو اس میں آپ بالکل پریشان نہ ہوں، یہ میں بھی آپ کو اطلاع دینے والا ہوں، اس میں کوئی تکلیف کی بات نہیں ہے۔ لیکن یہ جو آپ نے فرمایا ہے کہ انصاف کے تقاضے کچھ اور ہیں، بالکل ایسا نہیں ہے جناب آصف کرمانی صاحب۔ انصاف کے وہی تقاضے ہیں جو تقاضے اس سے پہلے محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کے لیے تھے، انصاف کے وہی تقاضے ہیں جو اس سے پہلے جناب آصف علی زرداری صاحب کے لیے تھے، دیگر سیاستدانوں کے لیے تھے، خود میاں محمد نواز شریف صاحب کے ساتھ جو طیارہ سازش کیس میں انصاف کے تقاضے، ہر چیز کو سامنے رکھ کر بات کی جا رہی ہے۔ کورٹوں پر، عدالتوں پر تنقید کرنے کے بجائے عدالتوں کا ساتھ دیجیے، آپ بری ہو جائیں گے، سب سے پہلے ہم آپ کو مبارکباد دیں گے، ہم آپ کے لیے پروگرامز کریں گے، ہم آپ کے لیے مہم چلائیں گے، لیکن ابھی سب کچھ تفتیش کے عمل میں ہے۔ 10 جولائی کے بعد بات ہوگی آصف کرمانی صاحب کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوا کہ نہیں ہوا۔ فی الوقت تو ایک بریک کا وقت ہوا ہے، بریک کے بعد آتے ہیں اور آپ کو آپ کے 2 کلپ اور سناتے ہیں۔ ایک تو بہت مزیدار کلپ ہے، آپ نے بھی شاید نہیں سوچا ہوگا آپ کیا کہہ گئے، لیکن میں آپ کو بتاؤں گا آپ کیا کہہ گئے، کیونکہ ایسے نہیں چلے گا۔ خوش آمدید، چلتے ہیں آپ کو پھر سے جناب آصف کرمانی صاحب کی طرف لے کر، اور دیکھیے وہ پنجوں کے بل اچھل اچھل کے مزید کیا کہہ رہے ہیں۔ افسوس کی بات ہے، افسوس کی بات ہے، میں تو اب حیران ہوں، یہ ہو کیا رہا ہے؟ تماشا لگا ہوا ہے کہ آپ 3 آپشن بھی دیتے ہیں، ان میں سے آپ کہتے ہیں جی کہ یا پرنس کو آپ کہتے ہیں کہ یا آپ سکائپ کر لیں، ادھر آ جائیں، یا ہم ادھر آ جاتے ہیں۔ جب وہ آپ کو کہتے ہیں کہ جی آپ تشریف لائیے، قطر آئیے، میں آپ کے ہر سوال کا جواب آپ کی تسلی کرنے کو تیار ہوں۔ آج 3 تاریخ ہو گئی، 4 تاریخ ہو گئی، ابھی تک یہ میری دائیں جانب جو ایک کمیشن بنا ہوا ہے ٹیم، ان کی طرف سے ابھی تک کوئی اس بارے میں پیش رفت نہیں۔ ناظرین کرام، اندر کی کدورت اور اندر کا جو بغض ہے، عداوت ہے، اس کو ملاحظہ کیجئے۔ یہ میرے دائیں جانب جو ادارہ ہے اس کو ابھی تک توفیق نہیں ہوئی یا اس نے پیش رفت نہیں کی ہے، نام تک لینا گوارا نہیں کرتے، نام بھی نہیں لینا چاہتے۔ یہ جو میرے دائیں جانب ادارہ ہے، پنجوں کے بل بہترین کرکٹ کھیلتے تھے جناب ظہیر عباس صاحب، اس کے بعد جاوید میاں صاحب پنجوں کے بل سٹروکس مارا کرتے تھے۔ جناب عمران خان صاحب بھی جب آل راؤنڈر تھے اور جب بیٹنگ کرنے کے لیے آتے تھے تو پنجوں کے بل کھیلتے تھے، اور جتنے بڑے بیٹسمین رہے، سر ویوین رچرڈز، برائن لارا، کلائیو لوائٹ، گورڈن گرینچ، ڈیزمنڈ ہینز، یہ سب لوگ پنجوں کے بل کھیلے، مارک واہ، اسٹیو واہ، یہ سب پنجوں کے بل کھیلتے تھے۔ لیکن یہ پنجوں کے بل ایک ناکام کھلاڑی ہیں جو جے آئی ٹی کی عمارت کے بارے میں بھی نہیں بتانا چاہتے، کہہ رہے میرے جو دائیں طرف ادارہ ہے، اور پھر ان کو وہی فکر ہے۔ اصل میں ان کو پریشانی یہ ہے کہ آج 4 جولائی ہو گئے، پہلے تو 3 جولائی کہہ رہے تھے، لیکن آج 4 جولائی ہو گئی ہے، اور ظاہر ہے کہ آج حسین نواز صاحب تشریف لائے تھے۔ ابھی آپ کو میں ان کی کلپ سے دکھاتا ہوں، حسین نواز صاحب کا میں حلیہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں، اس میں ایک دلچسپ تبصرہ بھی کروں گا۔ لیکن 4 جولائی ہو گئی، ابھی تک نہیں گئے۔ بتاتا ہوں، میں آپ کو بتاتا ہوں ساری، ذرا دھیرج، ذرا حوصلہ، تھوڑا سا انتظار کیجئے، آپ کو بتاتا ہوں کیا ہوا ہے، آپ کو اندر کی تفصیلات دیتا ہوں جناب آصف کرمانی صاحب۔ لیکن ذرا یہ کلپ ملاحظہ کیجئے، یہ کیا کر رہے تھے آپ، ذرا دیکھیے۔ جب بھی چاہیں ایک نئی صورت بنا لیتے ہیں لوگ، جب بھی چاہیں ایک نئی صورت بنا لیتے ہیں لوگ، ایک چہرے پہ کئی چہرے سجا لیتے ہیں لوگ۔
یہ عمران خان صاحب کے چہرہ جس پہ وہ مختلف یو ٹرن لیتے رہتے ہیں. جی یہ مشاعرہ آپ نے وہاں پر شروع کر دیا. اور یہ جو لوگ ہیں جو آپ کے ساتھ کھڑے تھے, ان کو کہا جاتا ہے عرف عام میں خوش آمدی, جو شعر مکمل ہونے سے پہلے ہی واہ واہ شروع کر دیتے ہیں. شعر آپ کا مکمل نہیں ہوا, واہ واہ شروع کر دی, اور مکرر کی صدائیں بھی لگ گئیں. آپ نے وہاں پر ایک بڑی خوبصورت محفل مشاعرہ سجائی. لیکن محفل مشاعرہ اچھا ہوتا کہ اچھی کو غزل آپ پیش کرتے. یہ ایک فلم کا گانا ہے 1945 میں. فلم کا نام پتہ ہے آپ کو؟ فلم کا نام پتہ ہے آپ کو؟ چلیے بتاتا ہوں آپ کو. فلم کا نام ہے سزا. سزا فلم کا نام ہے. سزا فلم کا گانا جو مہدی حسن نے گایا تھا, اس کا پہلا شعر آپ وہاں پڑھ رہے تھے. فلم کا نام ہے آصف کرمانی صاحب سزا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ فلم کا نام ہے سزا, اور سزا کا آپ یہ غزل تھی جو مہدی حسن صاحب نے گائی تھی. سنا دیتا ہوں آپ کو, سن لیجیے. ایک چہرے پر کئی چہرے سجا لیتے ہیں لوگ, جب بھی چاہیں ایک نئی صورت بنا لیتے ہیں لوگ. 1945 میں ریلیز ہوئی تھی مہدی حسن صاحب نے. میں پورا بھی سنا سکتا ہوں آپ کو گانا, یعنی جو غزل ہے, لیکن یہ 1945 میں ریلیز ہوئی تھی. مہدی حسن صاحب نے یہ غزل گائی تھی. فلم کا نام ہے سزا, جو 1945 میں ریلیز ہوئی تھی. سزا ہوئی تھی. اب کا پتہ نہیں کہ سزا ہوگی کہ نہیں ہوگی, لیکن سزا ہوئی تھی. اور اس کا یہ پہلا شعر تھا اس غزل کا جو آپ نے پڑھا. جناب میاں محمد نواز شریف صاحب کے صاحبزادے بہت متاثر ہیں مجھ سے. مطلب متاثر آپ دو لفظوں میں کہہ سکتے ہیں. پہلا لفظ تو یہ ہے کہ محبت میں, دوسرا لفظ یہ ہے کہ نفرت میں. اب مجھے نہیں پتہ, لیکن متاثر ہیں. اچھا کیوں متاثر ہیں؟ آپ کو میں ان کا بدلا ہوا حلیہ دکھاتا ہوں تو آپ کو لگے گا کہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں شاید عامر لیاقت حسین بن جاؤں گا یا ان جیسی داڑھی رکھ لوں گا تو شاید کچھ کام ہو جائے, شاید کچھ بات بن جائے. کیونکہ عامر لیاقت حسین بھی عدالتوں میں پیش ہوتے رہے ہیں, اور عامر لیاقت حسین جب بھی عدالتوں میں پیش ہوئے ہیں تو سرخرو ہو کر نکلے ہیں. تو میں بھی عدالت میں پیش ہوں حلیہ بنا کر. تو آپ کو جناب حسین نواز شریف صاحب کا بدلا ہوا لہجہ, بدلا ہوا انداز, بدلا ہوا حلیہ اور بدلی ہوئی پرداخت دکھاتے ہیں اور سناتے ہیں. عرض یہ ہے کہ کچھ ایسے معاملات ہیں کہ جن کا بہت پرانا طریقہ واردات ہے. کچھ طریقہ واردات بہت پرانے ہیں جو آپ کو نظریہ ضرورت میں بھی آتے ہیں سامنے آپ کے, بھٹو صاحب کی پھانسی میں بھی, اور پھر اس کے بعد طیارہ سازش کیس میں بھی جو ہے نا آپ کے سامنے وہ معاملات آتے ہیں. اور وہ کیا ہے؟ الجھاؤ پیدا کر دینا, شکوک و شبہات اٹھا دینے. مزید کیا ہے کہ سلطانی گواہ پیش کر دینے, جس کی کوشش کی جاتی رہی ہے یہاں پہ آپ لوگ جانتے ہیں. یا پھر جو نا اور کچھ نہیں تو زبردستی کسی کو پکڑ کے کسی کے زیر کفالت زبردستی کھینچتان کے شو کر دینا, یا زبردستی کسی کا بے نامی دار بنا دینا. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ سامنے آ جاتی ہیں, سچائی سامنے آ جاتی ہے. انالیسس جس وقت ہو, تجزیہ ہو تو سچائی سامنے آ جاتی ہے. مجھے نہیں پتا جو ہے نا کہ اس وقت یہاں پہ کیا معاملات ہو رہے ہیں. میں آپ کو صرف جو ہے نا اس چیز سے متنبع کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی اگر یہاں پہ کوئی اس قسم کا جو ہے نا معاملہ آپ کے سامنے لایا جائے کہ زبردستی کھینچتان کے عوام کے مینڈیٹ کی توہین کی جائے تو اس چیز کی اجازت نہ دی جائے اور نہ دی جائے گی. ماشاءاللہ, ایک تو آپ بہت اچھے لگ رہے ہیں. وزن آپ نے اپنا کم کیا ہے, یا تو کم ہوا ہے یا کم کیا ہے, یا خود بخود حالات نے اس کو کم کر دیا ہے, یہ مجھے نہیں پتا, لیکن آپ اچھے لگ رہے ہیں. طیارہ سازش کیس اور جناب ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی, اس کا جو آپ نے لنک پیش کیا ہے, کیا آپ کو معلوم ہے حسین نواز صاحب کہ ذوالفقار علی بھٹو کو جو پھانسی دی گئی تھی شہید کو, کس نے دی تھی معلوم ہے آپ کو؟ ان کو پھانسی دی تھی جناب ضیاء الحق صاحب نے. اور ضیاء الحق صاحب آپ کے والد محترم کے سیاسی اور روحانی پیر ہیں. شاید بھول گئے آپ, یاد نہیں ہے آپ کو. ان کے مزار پہ کھڑے ہو کر جناب میاں محمد نواز شریف صاحب نے بہت لمبے لمبے خطبے ارشاد فرمائے.
اپنے والد محترم سے بچپن کی کچھ کہانیاں سن لیجئے گا. تو بھٹو کی پھانسی کا تو آپ کو ذکر کرنا ہی نہیں چاہیے. اور بھٹو کی بیٹی کے ساتھ جو آپ کے والد نے کیا, جو گندے گندے پیمفلیٹس گرائے گئے تھے ہیلی کاپٹر کے ذریعے, ابو سے پوچھئے گا کبھی کہ آپ نے جب وزیر اعلیٰ پنجاب تھے تو آنٹی بے نظیر کے ساتھ کیا کیا تھا, ضرور پوچھ لیجئے گا. یہ بھی پوچھئے گا کہ کیا آپ وزیر اعظم محترمہ بے نظیر بھٹو کے استقبال کے لیے جایا کرتے تھے جب آپ وزیر اعلیٰ پنجاب تھے, یا نہیں جاتے تھے جب وہ لاہور آتی تھیں. پوچھ لیجئے گا, ضروری ہے پوچھنا. تو بھٹو کا تو ذکر نہ ہی کریں تو بہتر ہے. اب آ گیا طیارہ سازش کیس. تو طیارہ سازش کیس بھی اشارہ آپ کا فوج کی طرف ہے. یعنی آپ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کو پھنسا فوج رہی ہے اور آپ کی دشمن فوج ہے, اور فوج عدلیہ کے کاندھے پر رکھ کر بندوق چلا رہی ہے. یہ لب لباب ہے آپ کی گفتگو کا. پہلی بات تو بیٹے آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ انتباہ کرنے کے قابل نہیں ہیں, آپ متنبع نہیں کر سکتے. آپ ایک ملزم کی حیثیت سے پیش ہو رہے ہیں, اور ایک ملزم کی حیثیت سے جب انسان پیش ہوتا ہے تو وہ متنبع نہیں کرتا, بلکہ اپنے دامن کو پاک اور صاف کرنے کی کوشش کرتا ہے. آپ کا انتباہ بے معنی ہے, اور آپ کے انتباہ کو بھی ایک توہین سمجھا جائے گا. آپ کو ابھی انتباہ کرنے کی کوئی حاجت نہیں ہے, نہ آپ کی کوئی سیاسی جماعت ہے, نہ آپ کسی سیاسی جماعت کے رکن ہیں. آپ صرف اور صرف وزیر اعظم پاکستان کے صاحبزادے ہیں. آپ کا مسلم لیگ نون یعنی نواز لیگ میں کوئی سیاسی عہدہ نہیں ہے. آپ نہ وزیر ہیں, نہ مشیر ہیں, نہ ایم این اے ہیں, نہ ایم پی اے ہیں. آپ کس حیثیت میں اور کس حالت میں متنبع کر رہے ہیں؟ آپ کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں. متنبع تو آپ کر ہی نہیں سکتے. اگر آپ متنبع کر رہے ہیں تو اس کے پیچھے یہ ہے کہ آپ کو اسکرپٹ کسی اور نے لکھ کر دیا ہے, اور اگر آپ متنبع کر رہے ہیں تو یہ مت سمجھیے گا کہ پاکستان میں صرف آپ زندہ لوگ ہیں, باقی سب بت ہیں. پاکستان میں سب زندہ ہیں, آپ کے ارد گرد مگر بت ضرور ہیں, اور ان بتوں نے آپ کو خدا بنا دیا ہے, جس کی وجہ سے اب آپ کی پرستش ہو رہی ہے بجائے اس کے کہ آپ کی پرسش ہوتی. آپ کی پرسش کے بجائے آپ کی پرستش کی جا رہی ہے, اور آپ کا لب و لہجہ کافی بدل گیا ہے. داڑھی رکھ لینے سے اور میرے اسٹائل کی داڑھی رکھنے سے عامر لیاقت حسین آدمی نہیں بن جاتا. ذرا اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے, ریاضت کرنی پڑتی ہے, بڑے الزامات سہنے پڑتے ہیں, بڑے دکھ اٹھانے پڑتے ہیں, عدالتوں میں پیش ہونا پڑتا ہے, اور بہت طوفانوں سے کشتی گزرتی ہوئی جب کہیں جا کے ٹھہرتی ہے تب عامر لیاقت انسان بنتا ہے. ذرا ٹائم لگتا ہے, تھوڑا سا بننے میں بن جائیں گے انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالیٰ کی فیکٹری میں ہزاروں کروڑوں عامر لیاقت موجود ہیں جو کبھی نہ کبھی دنیا میں آتے رہیں گے, اور آنا ہے ان کو. عامر لیاقت تو ایک زوال ہے, اس کو تو ایک زوال ہوگا اور وہ ختم ہونا ہے اس کو. لیکن یاد رکھیے گا کہ جب انسان بات کرے تو یہ سوچ کر کرے کہ ہر عروج کو زوال ہے, ہر عروج کو زوال ہے, کسی عروج کو دائمی عروج حاصل نہیں ہے. آگے آپ نے کیا فرمایا یہ بھی ملاحظہ فرما لیجیے. اور ایک بات میں یہ ضرور کہوں گا یہاں پہ کہ یہ پہلے طیارہ سازش کیس کی صورت میں ہو چکا ہے, ہمارے اپنے ساتھ ہو چکا ہے, سلطانی گواہ پیش کیے جا چکے ہیں. لیکن میں اس ضمن میں اس ریاست کے ہر اہلکار سے, نہ صرف جے آئی ٹی بلکہ اس ریاست کے ہر اہلکار سے میں عرض کروں گا کہ آپ نے دیکھا ہے کہ آج طیارہ سازش کیس جو ہے وہ کہاں ہے اور مشرف کہاں ہے. تو لہٰذا کوئی غیر قانونی کام کرنے سے پہلے جو ہے آپ یہ دیکھ لیجئے گا کہ کل کو انہی عدالتوں کے کٹہروں میں آپ کھڑے ہوں گے, اور آپ کے اوپر کیا الزامات ہوں گے اور کیا تحقیقات جو ہے نا آپ کے خلاف ہوتی ہوں گی, وہ آپ سب سے بہتر جانتے ہیں. ڈائریکٹ فوج کو دھمکی دی ہے, براہ راست تھریٹ دیا ہے آرمی کو کہ آج مشرف کس حال میں, ذرا سوچ لیجئے پھر آپ کا کیا حال ہوگا. مشرف تھے چیف آف آرمی سٹاف, اور آج وہ کس حال میں؟ بہت اچھے حال میں الحمدللہ. اس وقت دبئی میں ہیں, پتہ نہیں یا دبئی میں ہوں گے یا امریکہ میں ہوں گے یا جہاں پر بھی ہیں, لیکن بہت اچھے حال میں. لیکن آپ ان کے حال کو ایگزامپل بناتے ہوئے کس سے بات کر رہے ہیں؟ آپ یہ قمر باجوہ صاحب سے کر رہے ہیں. قمر باجوہ صاحب یہ جو چیف آف آرمی سٹاف, ان کو کہہ رہے ہیں, ان کو کہہ رہے ہیں کہ پھر آپ کو بھی الزامات, کیونکہ جو مشرف صاحب سے تو پھر انہی کی مثال ملتی ہے نا. مشرف صاحب اور طیارہ سازش کیس کو اگر ہم سامنے رکھیں تو چیف آف آرمی سٹاف کی طرف جا رہے ہیں نا آپ. یعنی میں چلیے شخصیت کو ہٹا دیتے ہیں, چیف آف آرمی سٹاف کے عہدے کی طرف جا رہے ہیں نا, عہدہ اس کی طرف جا رہے ہیں نا. تو آپ انہی کو تھریٹ دے رہے ہیں, انہی کو دھمکی دے رہے ہیں
کہ پھر آپ اپنا حال بھی یاد رکھیے گا، یعنی آپ ان کا حال کچھ برا کرنے والے ہیں، یعنی آپ ان کی کوئی درگت بنانے والے ہیں، یعنی آپ کے عزائم کچھ نظر آ رہے ہیں، یعنی آپ کوئی بڑا کام کرنے والے ہیں، یعنی آپ لڑنے والے ہیں، یعنی کوئی سازش ہونے والی ہے، یعنی کوئی جھگڑا ہونے والا ہے، یعنی کوئی تصادم ہونے والا ہے. اتنی جلدی؟ ایک طرف شیر ایک طرف ہلدی، کیا کر رہے ہیں ہم اتنی جلدی؟ ایسے نہ کیجئے. اس جہاں میں کب کسی کا درد اپناتے ہیں لوگ، رخ ہوا کا دیکھ کر اکثر بدل جاتے ہیں لوگ. یاد آیا؟ تو قافلی کا ذکر کر رہا ہوں یہ میں. اس جہاں میں کب کسی کا درد اپناتے ہیں لوگ، رخ ہوا کا دیکھ کر اکثر بدل جاتے ہیں لوگ. اور آپ کی یہ باتیں سن کر ایک اور شعر میرے ذہن میں آتا ہے کہ اہل تفتیش کو دیکھا، اہل تفتیش کو دیکھا، پھر اپنے حال کو دیکھا، جب اپنے حال کو دیکھا بہت بے حال سا دیکھا. تو یہ اہل تفتیش جو ہیں ان کی وجہ سے آپ کے حال بہت خراب ہو چکے ہیں. لیکن پہلا شعر یاد رکھیے گا، جب نواز شریف صاحب طیارہ سازش کیس آپ کو بہت یاد آ رہا ہے نا، بہت یاد آ رہا ہے طیارہ سازش کیس، تو میں آپ کو اسی طیارہ سازش کیس کی یاد اس طرح دلا دوں کہ اس جہاں میں کب کسی کا درد اپناتے ہیں لوگ، رخ ہوا کا دیکھ کر اکثر بدل جاتے ہیں لوگ. ہم تو اس سے بہت گزرے ہیں، بہت گزرے ہیں. ہم نے تو بہت کچھ ان چیزوں کو سہا ہے، ہم نے تو بڑا کچھ دیکھا ہے، ہم نے تو بہت لوگوں کو اپنے ساتھ رکھا اور ان کی بے وفائیاں بھی دیکھی ہیں، اور وہ بھی شاید ہمیں ابھی دیکھ رہے ہوں بے وفا لوگ. لیکن ہم آپ کو یہ بتا دیتے ہیں کہ وقت پھر بدلتا ہے، وقت ضرور بدلتا ہے. آپ کا بدل گیا، اب آپ کو چانس دوبارہ نہیں ملے گا. آپ کا وقت خراب آیا، اللہ نے آپ کو اچھا وقت دکھایا. آپ نے اس اچھے وقت کی قدر نہیں کی اور بہت فاش اور سنگین غلطیاں کی ہیں. میں ان غلطیوں کا ذکر نہیں کرنا چاہتا، جب موقع آئے گا تو بتاؤں گا آپ سے کیا کیا غلطیاں ہوئی ہیں. لیکن رخ ہوا کا دیکھ کر اکثر بدل جاتے ہیں لوگ. آج آپ کی حالت اور کیفیت ایسی ہے کہ اب آپ لوگ رو رہے ہیں، آپ لوگ پریشان ہیں، آپ لوگ تڑپ رہے ہیں، آپ لوگ غصے میں، آپ کے اندر کا غصہ باہر آ رہا ہے. اور مجھے عمران خان کا وہ کلپ یاد آ رہا ہے جو بہت پہلے عمران خان نے کہا تھا. کیا کہا تھا میں آپ کو یاد دلاتا ہوں. ایک پرائم منسٹر رنگے ہاتھ پکڑا جاتا ہے، اربوں روپے کی چوری میں پکڑا جاتا ہے. یہ ڈاکو ملک کو دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے ہیں. ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے ملک چلانے کے لیے، قرضوں میں یہ ملک ڈوب رہا ہے. 35% بچوں کو میل نیوٹریشن ہے. میل نیوٹریشن کا مطلب بیماری ہے کہ خوراک نہیں مل رہی پوری. اور یہ وہ ملک جدھر خوراک ایکسپورٹ کر سکتا ہے. ان ڈاکوؤں کی وجہ سے لوگ بیچارے مر رہے ہیں، یہاں قرضوں میں ڈوب رہے ہیں. ان کو تکلیف پہنچے گی، میں پہنچاؤں گا تکلیف ان کو. میں آج کہہ رہا ہوں کہ ان کو تکلیف میں پہنچاؤں گا، ان کو رلاؤں گا. میں پہنچاؤں گا تکلیف، میں رلاؤں گا ان کو. آپ رو بھی رہے ہیں اور آپ تکلیف میں بھی ہیں. لیکن میں آپ کی بہن کو خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا. آپ کی بہن مریم نواز شریف صاحبہ، میں اسے پیش کرنا چاہوں گا کہ آپ لوگ تو بہت چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں. پتہ نہیں اسحاق ڈار صاحب کو کل کیا ہو گیا، طلال چودھری، دانیال عزیز، محسن رانجھا، آصف کرمانی، سعد رفیق، پتہ نہیں کون کیا کیا کہہ رہا ہے. لیکن مریم نواز شریف صاحبہ کو میں ایک بھائی کی حیثیت سے خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا. ان کے میں نے ابھی ٹویٹس پڑھے اور انہوں نے یہ لکھا ہے کہ ایک تو انہوں نے یہ بالکل کہا ہے کہ میں بہت اچھا، انہوں نے کہا ہے کہ ہم کل ملتے ہیں، یعنی وہ جے آئی ٹی میں آ رہی ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ اپنے والد کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ میں نے ایک باپ کی آنکھوں میں تشویش دیکھی ہے جو ایک بیٹی کے لیے ہوتی ہے. بالکل آپ نے صحیح کہا مریم صاحب، یہ باپ بیٹی کی ایک پیاری سی محبت ہے اور اس پر میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں. باپ سے اسی طرح محبت کرتی رہیے گا. یہ ایک لازوال محبت ہوتی ہے. بڑی بدقسمت ہوتی ہیں وہ بیٹیاں جو اپنے باپ سے محبت نہیں کرتی، اور آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ اپنے باپ سے پیار کرتی ہیں. میں اس پیار کو سلام پیش کرتا ہوں. مجھے اس پیار پر پیار آ گیا. اور ایک بیٹی جب اپنے باپ کے لیے یہ کہہ رہی ہے تو اب ہمدردیاں آپ کی طرف ہو جاتی ہیں جب آپ کہتی ہیں کہ میں اپنے باپ کی نگاہوں میں تشویش دیکھ رہی ہوں. یقیناً ایک اچھا باپ اور ایک محبت کرنے والا باپ اپنی بیٹی کو جے آئی ٹی میں جاتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا. لیکن یہ ایک حصہ ہے زندگی کا مریم صاحبہ.
اور آپ کل اگر جائیں گی تو آپ چھوٹی نہیں ہوں گی، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہ چھوڑ دیجئے آپ کے ارد گرد جو یہ خوش آمدی لوگ ہیں، آپ کل جائیں گی تو آپ بڑی ہوں گی، آپ بڑی ہوں گی کل، آپ چھوٹی نہیں ہوں گی۔ اور ایک بھائی کی حیثیت سے ایک نصیحت میں آپ کو کرنا چاہتا ہوں، باہر نکل کر غصے میں مت آئیے گا، بہت اطمینان سے بات کیجیے گا، جو آپ کا انداز ہے، جو انداز آپ کا ہمیشہ رہا ہے، جو آپ ٹویٹس میں اپنا انداز اختیار کرتی ہیں، کل آپ ویسے ہی انداز اختیار کیجیے گا۔ میں ضرور آپ کو کل میں پروگرام کرتا، لیکن میری سالگرہ ہے کل، تو میں نہیں کر پاؤں گا، میں جا رہا ہوں، میں مدینہ منورہ میں اپنا یہ وقت گزارنا چاہتا ہوں۔ لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کا میں نے ٹویٹ پڑھا، اور اس ٹویٹ میں آپ نے یہ بھی لکھا ہے کہ میں نے اپنے والد سے کہا ہے کہ آپ نے میری تربیت کی ہے تو آپ مجھے کہیں پر بھی کمزور نہیں پائیں گے۔ یہ بھی آپ نے اپنے والد کو بہت اچھا دلاسا دیا ہے، اور ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم قانون کے تقاضوں کو پورا کریں گے بالکل اسی طرح جس طرح آپ نے کیے ہیں۔ اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ آپ کے والد محترم اور آپ کے چچا جان دونوں جب بھی JIT میں پیش ہوئے ایک مرتبہ، انہوں نے کوئی بھی غصے میں یا جلالی کیفیت میں آ کر اول فول باتیں نہیں کی، انتہائی ٹھہراؤ کے ساتھ انہوں نے بات کی۔ میں عرض کروں گا آپ کو نقصان آپ کے خوش آمدی پہنچا رہے ہیں، ورنہ مریم صاحبہ یہ معاملہ اتنا بھی خراب نہیں ہوتا جتنا اس کو خراب کر دیا گیا ہے۔ میں آپ کے لیے دعا گوں کہ کل آپ جب JIT جائیں تو آپ واپس آئیں تو آپ کا لہجہ اپنے رشتہ دار اسحاق ڈار جیسا نہ ہو، آپ کا لہجہ آپ کے شوہر جیسا نہ ہو، آپ کا لہجہ مریم نواز شریف جیسا ہو، نرم، ملائم اور قانون کی سربلندی اور قانون کا سامنا کرنے والی ایک خاتون کی طرح۔ ایک وقفے کی بات آتے ہیں کیونکہ ایسے نہیں چلے گا۔ خوش آمدید ناظرین محترم، میں تھوڑی دیر پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ میں آپ کو بتاتا ہوں JIT کے بارے میں جو تشویش جناب آصف کرمانی صاحب کو ہے، جو دانیال عزیز صاحب کو ہے کہ آخر یہ اسٹیٹمنٹ شہزادہ حمد بن جاسم کا کیسے آئے گا۔ لیکن ایک بات کہنے اس طرف بڑھنے سے پہلے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو محرم نامحرم کا سلسلہ JIT کا چل رہا ہے، مجھ سے میں اگر JIT کو کوئی مشورہ دے سکتا اور اگر میری رسائی ہوتی یا میں کوئی بات کہہ سکتا تو میں JIT کو کہتا کہ مریم صاحبہ اور کیپٹن صفدر کو ایک ساتھ بلا لیں تو دو مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ ایک تو محرم نامحرم کا مسئلہ بھی ختم ہو جاتا، دوسرا کیپٹن صفدر کی ملاقات بھی ہو جاتی بہت دنوں بعد اپنی بیگم سے۔ لیکن یہ بڑا احسان ہوتا ہے JIT کا دونوں پر، لیکن اگر وہ یہ پہلے کر لیتے تو زیادہ بہتر ہوتا۔ خیر اب تو ہو گیا۔ ذرا آپ کو گوگل بابا کا ایک کلپ دکھاتے ہیں۔ گوگل بابا کو بھی وہی تشویش ہے جو کرمانی صاحب کو ہے، کرمانی صاحب کو بھی وہی تشویش ہے جو دانیال صاحب کو ہے، دانیال صاحب کو بھی وہی تشویش ہے جو اسحاق ڈار صاحب کو ہے، اور اسحاق ڈار صاحب کو بھی تشویش ہے جو پوری مسلم لیگ نون کو ہے۔ وہ تشویش ہے کیا؟ سنیے۔ عدالت قطری خط کو اہم قرار دے چکی ہے۔ 20 اپریل کو عدالتی فیصلے میں جہاں JIT کے سامنے عدالت نے کچھ اہم سوالات رکھے ہیں، JIT کو ٹاسک دیا گیا کہ وہ اس سوال کا جواب تلاش کرے کہ قطری خط حقیقت ہے یا فسانہ۔ اس خط کی تصدیق شیخ حماد نے JIT کو تحریری طور پر تو کر دی۔ جب انہوں نے خط لکھا JIT نے، انہوں نے جواب دیا کہ ہاں جی میں اس خط کی تصدیق کرتا ہوں، مگر کیا عدالت اس سے مطمئن ہوگی؟ یہ سوال اہم ہے کیونکہ 29 مئی کی سماعت میں جب JIT کے سربراہ واجد ضیاء نے عدالت کو بتایا کہ JIT نے قطری شہزادے کو خط لکھا ہے مگر اس کا جواب نہیں آیا، اس پر سپریم کورٹ کے خصوصی بینچ نے ریمارکس دیے کہ اگر قطری شہزادہ پیش نہیں ہوتا تو قطری خط کو کھڑکی سے باہر پھینک دیں گے۔ اب یعنی قطری شہزادے کی پیشی کے بغیر عدالت مطمئن نہیں ہوگی، تو کیا اب JIT قطری شہزادے کو انٹرویو کیے بغیر ہی اپنی رپورٹ جمع کرا دے گی؟ اور کیا عدالت اس کو یہ سمجھے گی کہ قطری شہزادہ جواب دینے نہیں آیا، جبکہ قطری شہزادے کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ JIT آ جائے، اور ایسی کوئی خبر نہیں آئی کہ JIT کا ابھی تک جانے کا کوئی ارادہ ہے، جبکہ 5 سے 6 دن رہ گئے ہیں۔ نہ ایسی بات آئی ہے، اس حوالے سے معاملہ یہ ہے کہ شیخ حماد بن جاسم وعدے کر چکے ہیں کہ وہ پاکستان نہیں آئیں گے۔ البتہ اب تک ان کے 3 خط سامنے آ چکے ہیں جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ JIT قطر آئے اور بیان ریکارڈ کرے، مگر اب تک JIT قطر نہیں گئی۔ اگر قطری شہزادے کا بیان ریکارڈ نہیں ہوتا، اس کے بغیر ہی JIT اپنی رپورٹ جمع کراتی ہے، تو کیا میاں نواز شریف کے خلاف اس کے باوجود فیصلہ آ سکتا ہے؟ یہ رپورٹ کس حد تک مکمل تصور کی جائے گی؟ دھیرے دھیرے آ بادل، دھیرے 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 آ، شور نہ مچا، میرا قطری سو رہا ہے، شور نہ مچا۔ اتنی جلدی کیا تھی گوگل بابا؟ ایک دن کا اور انتظار کر لیتے،
چلیے میں آپ سب کی تشویش دور کیے دیتا ہوں. آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے گو کہ آپ بھی ابھی پروگرام کر رہے ہوں گے اور شاید یہ بتا دے بات، کیونکہ ابھی بات راز نہیں رہی ہے کہ وزیر اعظم جناب میاں محمد نواز شریف اور ان کے بچوں کے خلاف پینما لیکس کی تحقیقات کرنے والی مشترکہ ٹیم یعنی مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کے 2 ارکان قطری شہزادے حمد بن جاسم سے پوچھ گچھ کے لیے قطر پہنچ گئے. جی گوگل بابا قطر پہنچ گئے اور وفاقی تحقیقاتی ادارے FIA کے امیگریشن حکام کے مطابق مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کے 2 ارکان جن میں قومی احتساب بیورو کے جناب نئی منگی صاحب اور خفیہ ادارے ملٹری انٹیلیجنس کے جناب کامران خورشید صاحب بریگیڈیئر کامران خورشید صاحب یہ نجی ایئر لائن کے ذریعے قطر پہنچ چکے ہیں اور 2 مرتبہ میرے خیال ہے کہ حمد بن جاسم کو پیش ہونے کے لیے خصوصی ایلچی کے ذریعے پیغام پہنچوایا گیا تھا، لیکن انہوں نے پاکستان آ کر JIT کے سامنے پیش ہونے سے انکار کر دیا تھا. اب قطری شہزادے کا بیان بھی ریکارڈ ہو جائے گا اور یہ جو آپ فرما رہے تھے کہ کھڑکی سے باہر پھینک دیں گے، یہ اب نہیں ہوگا گوگل بابا. یہ اب ذرا معاملہ تھوڑا سا ٹیڑھا ہو گیا ہے. آپ لوگ یہی چکر میں تھے کہ نہیں جائیں گے تو یہ وہاں پر پہنچ چکے ہیں. پہنچ تو چکی تھی آج پاکستانی ٹیم بھی، اور پہنچی تھی وہ وزیر اعظم ہاؤس میں. آج ان کے اعزاز میں استقبالیہ تھا. وزیر اعظم صاحب نے خطاب کیا. میں وزیر اعظم صاحب کے خطاب کی طرف بڑھنے سے پہلے امام غزالی کی کچھ باتیں گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں جناب میاں محمد نواز شریف صاحب کی. انہوں نے فرمایا تھا کہ 8 باتیں تھیں جن کی بات انہوں نے کہا کہ ان سے اگر اپنے آپ کو محفوظ رکھو گے تو 1000 آفتوں سے بچ پاؤ گے. پہلی تو یہ بات تھی کہ اپنی زبان کو گفتگو کے دوران جھوٹ سے بچاؤ. امام غزالی کی تصویر جو ان کا ایک شبیہ ہے وہ ہم آپ کے سامنے اسکرین پر دکھا رہے ہیں. ظاہر ایک اوریجنل تصویر تو نہیں ہے، جو خیالی ایک شبیہ ان کی وہ موجود ہے کہ اپنی زبان کو گفتگو کے دوران جھوٹ سے بچاؤ. اگر بیہودہ گوئی اور جھوٹ کی عادت ڈال لو گے تو پھر کوشش کے باوجود جھوٹ سے بچ نہیں پاؤ گے، اور جب لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ تم جھوٹ کے عادی ہو تو تمہارا روب جاتا رہے گا اور تمہاری بات کا کوئی اعتبار نہیں کرے گا. پہلی بات. دوسری بات یہ کہ وعدہ خلافی سے بچو. جب کوئی وعدہ کرو تو اسے پورا کرو اور لوگوں پر احسان کرنے کی کوشش کرو، اور اگر کسی وجہ سے وعدہ خلافی کر لو تو یہ نفاق اور بدخلقی کی علامت ہے. پھر کہا کہ گفتگو میں خود نمائی، خود ستائش، میں یہ ہوں، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، میں اس طرح سے ہوں، اس سے پرہیز کرو. یہ اپنے علم اور ذہانت کی خود سے تعریف مت کرو. لوگ کریں تو اچھی بات ہے، لیکن ایسے لوگوں سے بھی بچو جو تمہاری تعریف کریں، کیونکہ وہ بھی تمہارے در حقیقت دشمن ہیں. اور شیطان ہمیشہ احمقوں کو نیکی کا دھوکہ دے کر برائی کی طرف لے جاتا ہے. پھر یہ بھی فرمایا کہ غیبت سے بچو. غیبت یہ ہے کہ انسان کی پیٹھ پیچھے برائی کرنا، اور خود پسند اور ریاکار اشخاص کی صحبت سے بھی بچو. یہ بھی امام غزالی نے فرمایا. اپنی بڑائی نہ بیان کرو. میں بڑا ہوں، میں نے یہ کام کیے ہیں، میں ہی کر سکتا تھا، میرے سوا کوئی نہیں کر سکتا تھا. اپنی تعریف خود کرنا صدق قبیح ہے. اس کو کہا گیا ہے فقہی اصطلاح میں صدق قبیح. اور خبردار ایسا نہ کرنا. یاد رکھو کہ اگر تم اپنی تعریف کرو گے تو لوگوں کے سامنے اپنی قدر بھی گھٹاؤ گے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ناراض بھی کرو گے. پھر انہوں نے کہا کہ لان تان سے بچو، اور لان تان نہیں کرنی چاہیے. تو خیر نصیحتیں تھیں امام غزالی کی، لیکن میاں صاحب نے ان میں سے کسی ایک نصیحت پر بھی عمل نہیں کیا، اور آج ستائش گوئی میں از خود ستائش گوئی میں نغمہ سرا رہی. اپنی تعریف خود ہی کرتے رہے، اپنی شان میں غزلیں خود ہی سناتے رہے، اپنا ذکر بھی خود کیا. سڑکوں کا ذکر ہوا، موٹر وے کا ذکر ہوا. وزیر اعظم ہاؤس میں آئی تو کرکٹ ٹیم تھی، لیکن اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ سڑکوں کے بارے میں سننے کے لیے آئی ہے. اور کہیں وزیر اعظم نے اپنی سیاسی بلوغت کا بھی ثبوت دیا، اور طنز، تانے اور تشنیع سے بھرپور گفتگو آپ نے فرمائی. کہاں طنز کیا میں آپ کو بتاتا ہوں. ذرا پہلا کلپ آپ کو دکھاتے ہیں. باؤنسر کا ذکر کر رہے ہیں. فرما رہے ہیں کہ مجھے جب بھی باؤنسر کرائی گئی میں نے ہمیشہ ہک مارا. تو دیکھتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں، پھر میں ذرا بتاتا ہوں. جب بھی کبھی کوئی باؤنسر مجھے کبھی آیا ہے نا، بچپن مجھے یاد ہے اچھی طرح سے، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا تھا
کہ اس شخص نے مجھے باؤنس کیا, میں بھی اس کو ہک کر کے باہر چھکا یا چوکا لگاؤں اس کو. اور اکثر و بیشتر میرا چوکا, کم از کم چوکا کامیاب ہو جاتا تھا, اور کبھی کبھی باؤنڈری پہ پکڑے بھی جاتے تھے ہم. میاں صاحب, کرکٹ کی اصطلاح میں باؤنسر جب آتی ہے تو ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ اس میں غصہ نہیں آنا چاہیے, کیونکہ اگر باؤنسر پر غصہ آ جائے تو باؤنڈری پر کیچ ہوتا ہے آدمی. باؤنسر پر جب ہک کرتے ہیں تو ہک کرتے وقت بھی فیلڈنگ دیکھ لیتے ہیں کہ کہاں پر ہک کر رہے ہیں آپ, ورنہ باؤنسر کو سر نیچا کر کے بچا لیتے ہیں. یہ کرکٹ کا اصول ہے. آپ کرکٹرز کے درمیان تھے, لیکن انتہائی بد کرکٹی کا مظاہرہ کیا آپ نے. یہ بد کرکٹی ایک نئی اصطلاح ہے, میں آپ کو سکھا رہا ہوں. کہ آپ کرکٹرز کے درمیان موجود ہو کے کہہ رہے ہیں باؤنسر جب آتی تھی تو مجھے برداشت نہیں ہوتا تھا. باؤنسر میں برداشت ہی کیا جاتا ہے اور سر جھکا لیا جاتا ہے, لیکن چونکہ آپ کو سر جھکانے کی عادت نہیں ہے, آپ باریک باتیں کریں گے تو میں بھی کروں گا, تو آپ کو چونکہ سر جھکانے کی عادت نہیں ہے تو آپ نے کہا میں ہک کر دیتا تھا. آپ کو پتہ نہیں آپ ہک ہو گئے, آپ ہک کر کیا نہیں, آپ ہک کر دیتے تھے. لیکن باؤنسر کے بعد آپ نے کہا کہ وہ چوکا تو لگ ہی جاتا تھا. اچھا, چھکا ویسے لفظ نہیں ہوتا, چھکا ہوتا ہے. تو آپ نے کہا وہ چھکا وکا میں نہیں مار پاتا تھا, لیکن چوکا تو لگ ہی جاتا تھا. لیکن اس بار معاملہ یہ ہے کہ باؤنڈری پر فیلڈر بڑا ہوشیار کھڑا ہوا ہے, تو نہ چوکا ہونے دے گا نہ چھکا ہونے دے گا. آگے چلتے ہیں, آپ فرما رہے ہیں, اور آگے بھی آپ جو فرما رہے ہیں وہ یہ ہے کہ کچھ ذکر کر رہے ہیں آپ کہ کچھ 10 اوورز باقی تھے, تو 10 اوورز باقی تھے تو کیا ہوا, آپ فرما رہے ہیں. تو ابھی کوئی غالباً مشکل سے 10 اوورز ہوئے ہوں گے, تو وہ کالج کے انسٹیٹیوٹ کے لڑکے آ گئے اور آ کے انہوں نے گراؤنڈ کے اندر گھسائے. کوئی 5-7 ہی تھے, اور انہوں نے جناب آ کے وکٹیں اکھاڑ دیں اور ہم سب کو وہاں سے چلتا کیا کہ آپ کون ہیں یہاں پہ انسٹیٹیوٹ کی گراؤنڈ پہ کھیلنے والے. تو ہم نے ان کو کہا بھی یہ تو ہم پہلے بھی کھیلتے رہے ہیں, اور پہلے تو ہمیں کسی نے یہاں سے نہیں نکالا. تو ان کا جی اب آپ کو نکالنا ہے, اور آئندہ خبردار جو آپ نے یہاں آ کے دوبارہ کھیلا. بہرحال ہمیں بڑا دکھ ہوا, چلے گئے ہم. اتنی تکلیف ہوئی اس دن کہ آج یہ جو پیناما لیگز میں اتنی تکلیف نہیں ہو رہی. جے آئی ٹی میں اتنی تکلیف نہیں ہو رہی. تو مجھے یاد ہے یہ واقعہ, میں نے کہا میں آپ کو سنا دوں. اچھا میاں صاحب, وہ تو پہلے 10 اوورز کا کھیل تھا, آپ نکالے ویسے 2 مرتبہ گئے, لیکن اب 40 اوورز کا کھیل ہو گیا. تو پہلے آپ واقعی 10 اوورز میں نکالے گئے تھے, لیکن اب 40 اوورز ہو گئے. اب 40 اوورز میں جب آپ نکالے جائیں گے تو وہ آپ کو بہت شدید تکلیف ہوگی, وہ پیناما والی تکلیف نہیں ہوگی. تقریب میں مریم صاحبہ بھی ہیں, یعنی مریم اورنگزیب صاحبہ بھی, اور میں حیران ہوں ریاض حسین پیرزادہ صاحب بھی تشریف فرمائے. میرا خیال ہے کہ فؤاد صاحب سے ان کی صلح ہو گئی ہے, ان کی شکل بھی نظر آئی ہے. لیکن یہ جو آپ کو تکلیف ہوتی تھی, آپ سے ہمیشہ 10 اوورز کے بعد کہہ دیا جاتا تھا کہ چلے جاؤ, اب 40 اوورز ہو گئے ہیں, 10 اوورز باقی بچے ہیں. 40 پہلے 10 اوورز ہوتے تھے اور 40 باقی بچتے تھے, اب 10 باقی بچے ہیں, 40 اوورز ہو گئے ہیں. پہلے 10 اوورز کے کھیل کے بعد ہی سمجھ جاتے تھے کہ آپ کو گراؤنڈ میں نہیں رہنا چاہیے, چلے جانا چاہیے, تو اس لیے پہلے آ جاتے تھے آپ کو ہٹانے کے لیے. اب 40 اوورز ہو گئے ہیں اور 10 اوورز باقی بچے ہیں. اب آئیں گے نا تو وہ دوبارہ نہیں آنے دیں گے, کیونکہ اب 40 اوورز تک آپ کو کھیلتے ہوئے دیکھا ہے, اور 40 اوورز کے کھیل کے بعد یہ اندازہ لگایا ہے کہ یہ پوری ٹیم کا بیڑا غرق ہو جائے گا. اور ظاہر ٹیم جس کے لیے کھیل رہی ہوتی ہے پاکستان کے لیے, پاکستان کا ہی بیڑا غرق ہو جائے گا. تو اس لیے اب ذرا 40 اوورز کے بعد اب صرف 10 اوورز کا کھیل باقی بچا ہے. دیکھیے کیا ہوتا ہے, ویسے 10 اوورز کا کھیل 10 جولائی کو سامنے آ جائے گا کہ کیا ہوا ہے, لیکن سب کچھ 10-10 ہے. 10 کا مطلب ہوتا ہے بس, 10 اور بس. تو جو کچھ بھی ہونا ہے 10 کو ہونا ہے. ویسے ہمارے عقیدے کے مطابق قیامت بھی 10 محرم الحرام ہی کو آئے گی. تو 10 اوورز کا کھیل باقی بچا ہے میاں صاحب. لیکن آپ نے بہت خوبصورتی کے ساتھ سرفراز کے بارے میں کیا کہا جب آپ نے ابتدائیہ کلمات ادا کیے. سرفراز احمد کہوں آپ کو یا سرفراز احمد ڈیش کہوں, وہ ڈیش کیا تھا, اس ڈیش میں ہی سب کچھ پہنا تھا. آئیے آپ کو سناتے ہیں. جناب سرفراز احمد صاحب, کیپٹن پاکستان کرکٹ ٹیم,
پتہ نہیں میں آپ کو سرفراز احمد کہوں یا سرفراز احمد خان کہوں، کیونکہ شہریار صاحب کو میں ایک دفعہ ٹیلی ویژن پہ سن رہا تھا، تو شہریار صاحب فرما رہے تھے کہ کسی بات پہ بات کر رہے تھے کہ میں پٹھان آدمی ہوں، اور پٹھان آدمی جو ہے نا وہ اپنے وعدے کا بڑا پکا ہوتا ہے، لہذا جو میں نے وعدہ کیا ہے وہ میں نبھاؤں گا۔ تو ابھی جب یہ کہہ رہے تھے کہ میں نے سرفراز سے بات کی علیحدہ ہو کر کے میں آپ کو کپتان بنانا چاہتا ہوں، تو آپ بنو گے، تو آپ نے کہا جی بہت خوشی کی بات ہوگی۔ تو میرے ذہن میں بات یہ آئی کہ میں ذرا پوچھوں سرفراز سے کہ سرفراز آپ سرفراز احمد ہو یا سرفراز احمد خان ہو، کیونکہ شہر خان صاحب جو ہے نا ان کو وہ چونکہ پٹھان ہے تو زیادہ پسند کریں گے کوئی پٹھان ہی کیپٹن بنے۔ جیسے کہ پوری پاکستانی قوم کو یہ چاہت ہے، خواہش ہے ان کی کہ وہ آپ کو سامنے دیکھیں، آپ سے بات کریں، اسی طرح سے میری بھی خواہش ہے کہ میں بھی آپ کو دیکھوں اور آپ سے ہاتھ ملاؤں اور آپ سے تو اصل تو لیڈر آپ ہیں، وزیر اعظم بھی آپ ہیں، ہم تو صرف نام کے ٹائٹل کے وزیر اعظم ہیں جن کی اپنی خواہش ہوتی ہے کہ ان ہیروز کو ملا جائے، اصل ہیروز آپ ہیں۔ دل کی بات زبان پر آ گئی۔ 3 باتیں بڑی امپورٹنٹ آپ نے کی ہیں۔ ایک تو آپ نے خان کا لفظ استعمال کیا ہے، بہت طنزی انداز میں کہا میں آپ کو سرفراز احمد کہوں یا سرفراز احمد خان کہوں۔ عمران خان آپ کو یاد آتے ہیں ہر وقت، خواب میں، خیال میں، جاگتے میں، سوچے میں خان آپ کو یاد آتا ہے، تو آپ نے کہا میں سرفراز احمد خان کہوں۔ اچھا، اس کا ملبہ آپ نے ڈال دیا شہریار خان صاحب پر، لیکن یہ بڑا پولیٹیکل سٹیٹمنٹ ہے اور بہت پذیرائی کے قابل ہے۔ ایسی ہونی چاہیے گفتگو، اس کو کہتے ہیں، اس میں مزہ آتا ہے۔ یہ سیکھیں آپ کی پارٹی کے لوگ کہ ایسے بات کرتے ہیں۔ آپ بہت کچھ کہہ گئے، آپ کو تو معلوم ہے آپ کیا کہہ گئے، آپ بہت کچھ کہہ گئے۔ آپ نے طنزی انداز میں کہہ دیا پٹھان اپنے وعدے کا پکا ہوتا ہے، اور یعنی خان کہنا چاہیے آپ کو، سرفراز احمد خان کہوں یا سرفراز احمد کہوں، کیونکہ میں ڈر رہا ہوں کیونکہ یہاں تو ہر جگہ پر خان آ جاتا ہے، تو میں کیوں نہ آپ کو سرفراز احمد خان پہلے ہی سے کہہ دوں تاکہ یہاں خان نہ آ جائے۔ یہ آپ کا ایک مطمع نظر تھا۔ پھر آپ نے ایک بڑی اچھی بات کی، بہت اچھا آپ نے یہ کہہ دیا کہ آپ صرف ٹائٹل کے وزیر اعظم ہیں، یعنی آپ کو احساس ہو گیا ہے کہ یہ صرف ایک ٹائٹل ہے۔ مطلب دل کی بات ہے نا، ٹائٹل ہے سب۔ مجھ سے کسی نے ایک دفعہ کہا تھا، آپ کے بہت قریبی دوست ہیں، بہت قریبی دوست ہیں، میں ان کا نام نہیں لوں گا، میری آپ سے کبھی ملاقات ہوگی تو میں نام آپ کو ضرور بتا دوں گا۔ انہوں نے مجھ سے کہا تھا ڈاکٹر صاحب اور میاں صاحب کیا کریں، بیچارے سب تو کر گئے، سارا کچھ تو فوج کے لیے کر گئے، اب کیا کریں، بیچارے نام کے ہی تو وزیر اعظم رہ گئے، ایک ٹائٹل ہی تو ہے ان کے پاس۔ یہ آپ کے بڑے گہرے دوست نے مجھ سے کہا تھا، بہت گہرے دوست نے، دبئی میں ہوتے ہیں آج کل وہ، تو انہوں نے مجھ سے کہا تھا، تو سمجھ گئے ہوں گے آپ۔ تو اب آپ نے بھی وہی بات کہی تھی، میں ٹائٹل ہی ہمارے پاس ہے۔ پھر آپ نے بہت اچھا کیا جو آپ نے کہا کہ وزیر اعظم تو اصل میں آپ ہیں، یعنی آپ کو احساس ہو گیا ہے کہ آپ کو نہیں ہونا چاہیے اس ملک کا وزیر اعظم، کسی اہل آدمی کو ہونا چاہیے، تو یعنی وزیر اعظم آپ۔ بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی باتیں آپ نے کی ہیں میاں صاحب، اور یہ بڑی ٹیکنیکل باتیں تھیں، اسی طرح سے یہ باتیں کرنی چاہیے۔ مجھے بہت خوشی ہوئی ہے آپ کی یہ گفتگو سن کے، لیکن اب ایک ساتھ ساتھ دکھ بھی ہوا، اور دکھ یہ ہوا کہ یہ جو آپ نے انعامی رقم دی ہے پاکستانی کرکٹ ٹیم کو، اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا ہے، اور عدالت نے رقم دینے سے متعلق ڈیپٹی اٹارنی جنرل کو کل قانونی معاونت کے لیے طلب کر لیا ہے۔ یہ شہدا فاؤنڈیشن کی درخواست تھی، اور جسٹس عامر فاروق نے شہدا فاؤنڈیشن کی درخواست کی سماعت کی، اور عدالت نے استفسار کیا کہ بتایا جائے وزیر اعظم کس قانون کے تحت رقم کھلاڑیوں کو دے سکتے ہیں اور کتنی رقم دے سکتے ہیں۔ عدالت نے ڈپٹی اٹارنی جنرل کو کل تک متعلقہ قوانین کے ساتھ پیش ہونے کا حکم دیا ہے، اور انعامی رقم دینے کے اعلان کے خلاف اپنی درخواست میں شہدا فاؤنڈیشن نے کہا ہے کہ 22 کروڑ کی خطیر رقم عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے کیوں بانٹی جا رہی ہے، اور کھلاڑی کی برات 22 گریڈ کے افسر جتنی ہوتی ہیں، کھلاڑی تنخواہ اور دیگر میچ فیس بھی لیتے ہیں۔ یہ خیر بات ایسی ہے، میرا خیال ہے کہ میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ درخواست نمٹا دی جائے گی، لیکن بہرحال چیلنج ہوئی ہے، مگر شاید نمٹا دی جائے، کیونکہ یہ حق ہے کھلاڑیوں کا، مگر آپ نے دی ہے
یا قومی خزانے سے دیے یا کیا، یہ تو خیر کل پتہ چل جائے گا. میں بس صرف اتنا کہوں گا میاں صاحب کہ کل اللہ تعالیٰ آپ کے چہرے پر مزید تشویش نہ لے کر آئے. آپ کی بیٹی ہیں، ہماری بہن ہے، ہم سب کو ان سے محبت بھی ہے اور ان کا احترام بھی ہے اور ہم سب کرتے ہیں. لہٰذا جہاں پر بھی کوئی بھی گری ہوئی اور گھٹیا بات کی جا رہی ہے چینلوں پر آپ کی بیٹی سے متعلق، میں اس کی پرزور مذمت کرتا ہوں، کیونکہ وہ ظاہر ہے آپ کی بیٹی ہے تو ہم سب کی بہن ہے. اب پیش ہونے جا رہی ہیں، ہم دعا یہی کریں گے کہ وہ جب باہر آئیں تو بہت شائستگی کے ساتھ، جیسا باپ ہے ویسی شائستگی کا مظاہرہ بیٹی کرے، جیسے چچا ہیں ویسی شائستگی کا مظاہرہ بیٹی کرے، اور جیسے چودھری نثار صاحب ہیں ویسی شائستگی کا مظاہرہ بیٹی کرے. باقی سب لوگ تو آنے جانے والے لوگ ہیں. تو میں بس اتنا کہوں گا. آخری بات کی طرف بڑھتے ہیں. ناظرین محترم، ابراہم لنکن ایک دن اپنا جوتا صاف کر رہے تھے تو اچانک کسی ملک کا سفیر ان سے ملنے کے لیے آ گیا اور اس نے لنکن کو جب اپنا جوتا صاف کرتے ہوئے، خود جوتا صاف کرتے ہوئے دیکھا تو دیکھ کر وہ حیرت میں پڑ گیا. اور پھر اس نے اسی استعجاب میں رہتے ہوئے، اسی حیرت میں رہتے ہوئے، اسی شش و پنج میں رہتے ہوئے ابراہم لنکن سے دریافت کیا، آپ اپنا جوتا صاف کر رہے تھے؟ تو ابراہم لنکن نے سر اٹھا کر دیکھا اور کہا کہ ہاں میں اپنا جوتا صاف کر رہا تھا. اس نے پوچھا کیوں، آپ کیوں اپنا جوتا صاف کر رہے تھے؟ کیونکہ میں آپ کی طرح اوروں کے جوتے صاف نہیں کرتا، لنکن نے جواب دیا. بڑی اہم بات ہے، سمجھ میں آ جائے تو بہت مسائل حل ہو جائیں گے. عامر لیاقت حسین کو اجازت دیجیے. آئی ٹی میں مریم صاحبہ پیش ہو رہی ہیں اور اب سے چند لمحوں کے بعد 5 جولائی شروع ہو جائے گی. میری سالگرہ کا دن ہے، میں اپنے آپ کو خود ہی مبارکباد دے رہا ہوں اور مریم صاحبہ کو بھی پہلے سے ایڈوانس مبارکباد دیتا ہوں کہ کل ان کے لیے اچھا دن ہوگا، انشاءاللہ اچھا دن ہوگا. وہ جب باہر آئیں گی تو سرخروئی کے ساتھ آئیں گی. میں آج سے چھٹیوں پہ جا رہا ہوں 1 2 4 5 روز کے لیے، اور میں مدینہ منورہ جا رہا ہوں. میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے یہ خصوصی جو دن ہوتا ہے میں وہاں پر گزاروں. تو آپ سب کے لیے دعا کروں گا، آپ سب میرے لیے دعا کیجیے گا. انشاءاللہ تعالیٰ واپس آؤں گا تو آپ سے ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے عامر لیاقت حسین کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. اچھا سفر گزرے اور عافیت کے ساتھ گزرے، سب عافیت ہو، سب عافیت ہی رہے، اس ملک میں عافیت رہے. وطن کے لیے دعا کروں گا، آپ سب کے لیے دعا کروں گا، آپ سب میرے لیے دعا کیجیے گا. انشاءاللہ جب واپس آؤں گا، اللہ تعالیٰ نے اگر واپسی رکھی ہے اور اس طرح واپسی رکھی ہے کہ میں بخیر و عافیت زندہ اسی طرح واپس آیا، تب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں پھر انشاءاللہ اسی پروگرام میں، اسی چینل میں، اسی وقت آپ سے ملاقات ہوگی، اس اپنے پن کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. 5 جولائی مبارک.